آدمی نماز کو پڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ نماز کے ارکان اور واجبات کے بارے میں بھی جانے. 11 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں واجب ہیں. 11 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں واجب ہیں، جس میں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، ذکر ہے، ترتیب ہے اور قبلات. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز میں واجب ہیں. ان میں سے کچھ رکن ہے اور کچھ غیر رکن. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے آدمی بھولے سے یا جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. رکن جو ہے اگر انہیں آدمی جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی چھوڑ دے تو نماز باطل ہے. اور غیر رکن ہے اگر انہیں آدمی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز باطل ہوگی. اگر بھولے سے چھوٹ جائے گی تو نماز باطل نہیں. اب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ وہ ہے 5. پہلی چیز ہے نیت. یعنی اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہو یا تو یہ نماز نہیں شمار کی جائے گی. یہ ایک طریقے کی اٹھک بیٹھک مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اگر نیت میں تعین نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اسی کے بعد تکبیرۃ الاحرام، یعنی نیت کے بعد جو سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے وہ والی تکبیر واجب ہے. وہ والی تکبیر واجب ہے. نیت کے بعد اللہ اکبر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو آدمی، ہلتا ڈلتا نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، ہل ڈل بھی رہے ہوں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں. ہر ایک عمل میں اطمینان ضروری ہے. اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اکبر کہے. یہ والی تکبیر واجب ہے. باقی نماز میں جتنی تکبیریں سب مستحب ہیں. جتنی بھی تکبیریں ہیں سب مستحب ہیں، چاہے رکوع میں جانے سے پہلے، چاہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، چاہے سجدے میں جاتے وقت، اٹھنے سجدے سے اٹھتے وقت، جاتے وقت، جتنی بھی تکبیریں ہیں سب مستحب ہیں. یعنی اگر آدمی نہیں کہہ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر کہہ رہا ہے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، مستحب ہے. تو نیت رکن ہے اور تکبیرۃ الاحرام رکن ہے. اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ سب سے اہم ہے. آدمی نیت بھی کر لیتا ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو تیسرا ہے قیام. قیام متصل برکوع. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا. یہ جو کھڑے ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رکوع سے ملا ہونا چاہیے. یعنی الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد انا انزلنا یا انا اعطیناک یا اذا جاء جو بھی سورہ آپ نے پڑھا، اس سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ ایک لمحے کے لیے بالکل کھڑے ہو جائیے. ٹھیک ہے؟ نہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، انا شانہ ولبت اللہ اکبر اور ترنت چلے گئے رکوع میں. یہ اس عمل سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے بھولے سے کرے، نماز باطل ہے. اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے ذرا سا رکے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے. اگر فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے ہیں تو نماز باطل ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کا لمحہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، لیکن رکنا ضروری ہے. رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکنا، چاہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ جتنی دیر کے لیے بھی آپ ضروری ہے. یہ رکنا ہے. اگر اس کو آپ بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. چوتھے ہے رکوع. چوتھے ہے رکوع. رکوع اگر آدمی چھوڑ دے تو نماز باطل ہے. رکوع اب اس میں کچھ تشریح کرنے کی ضرورت ہے نہیں، چاہے جان بوجھ کے بھولے چھوڑے چاہے بھول سے چھوڑ دے. طریقے سے سجود، رکوع اور سجود. اب اس میں الگ اختلافی مسئلہ ہے کہ 2 سجدے مل کر رکن ہوتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں سجدے کے لیے کہا گیا ہے. تو اگر آدمی ایک سجدہ کر لے رہا دوسرا سجدہ بھول جا رہا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اس کا علاج بتایا گیا ہے. سجدے کی قضا کرے اور سجدہ سہو بجا لائے، کہ جو آدمی بھول گیا ہے تاکہ وہ پور ہو جائے. ہر رکعت میں 2 سجدے. اور جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے، اگر زیادتی عمدن ہو
تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے. یعنی 2 سجدے ہیں، اگر آدمی جان بوجھ کے 3 سجدے کر لے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے 3 سجدے ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہے. اور اگر غلطی سے ہوئی ہو تو رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں زیادتی سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے، ورنہ باطل نہیں ہے. اور یہ بھی احتیاط لازم ہے. یعنی احتیاط لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ احتیاط واجب کی طرح ہوتا ہے. آپ کے مجتہد نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا ہے، آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. جہاں پر احتیاط واجب کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، کسی اور نے اگر فتویٰ دیا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس سے بات پوچھ کے عمل کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں رجوع کر رہے ہیں تو اس پر آپ عمل کریں گے. اور جو 5 ارکان ان میں سب سے پہلی چیز نیت ہے. نیت کیا ہے ذرا آپ یہ بھی سن لیں. ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے بند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھے. اور یہ ضروری نہیں کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے، یا مطلب سوچے دل میں کہ ہم مغرب کے 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے نہیں کر رہا، سوچ رہا ہے. تو یہ سوچنا بھی ضروری نہیں ہے. یا مثلا زبان سے کہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی، واجب قربتاً اللہ، تو نیت زبان سے کہنے کا بھی نام نہیں ہے. پہلے ہی بتایا گیا النیت بالارادہ، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، وہی آپ کی نیت ہے. اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیت کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس امر کا تعین نہ کرے کہ ظہر کی پڑھ رہا ہے یا عصر کی پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی 4 رکعت ظہر کی بھی ہے، 4 رکعت عصر کی بھی ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس بات کو نہیں معین کیا کہ ظہر والی پڑھ رہا ہے یا عصر والی. چونکہ اب دونوں معین نہیں کیے تو اب نماز باطل ہے اس کی. اور نیز مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر نماز ظہر کی قضا واجب ہو اور اس قضا نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہے، تو ضروری ہے کہ جو نماز وہ پڑھے نیت میں اس کا تعین کرے. اسی طریقے سے ظہر کی قضا ہے اور دوسری ظہر ادا ہے اور دونوں 4 رکعتیں ہیں. اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو نیت کا تعین کرنا ضروری کہ کون سی والی نماز پڑھ رہا ہے، کہ قضا والی پڑھ رہا ہے یا ادا والی پڑھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اور نیت میں سب سے ضروری چیز ہے کہ نیت شروع سے لے کر آخر تک اپنی نیت پر باقی رہے. یعنی نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ لیا ہے، اب سلام پڑھتے وقت اپنی نیت پہ باقی رہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عبادت انجام دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 رکعت پڑھ کے اٹھے اور پانی پی کے آ گئے اور دوسرا کام بھی کر لیا اور پھر آگے دوسری رکعت پڑھنے لگے، تو اس سے آپ کی نیت ٹوٹ جائے گی. نیت کا مطلب ہے آپ نیت کر چکے ہیں اور آپ اب اس نیت پر پورا آخر تک باقی رہیں. اگر وہ نماز میں اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا جواب دے، تو اس کی نماز باطل. ٹھیک ہے. نیت کا کیا مطلب، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آگے سوال کر لیا کیا کر رہے ہو، اب جواب کیا دے، تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں رہے. اگر نماز میں نہیں رہے گا تو جواب دے دے گا نماز پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب آپ نیت سے غافل ہو گئے، تو نیت سے غافل ہوئے تو نماز باطل ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.